السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں، مہربانی ہوگی۔ مستورات سے بھی گزارش ہے کہ آپس میں جتنا مل جل کر بیٹھیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلے جسم جڑتے ہیں، پھر اللہ دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے، اور ویسے بھی یہ دینی مجلس ہے، اور دینی مجلس کے آداب میں سے ہے طلب کے ساتھ بیٹھنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، دھیان کے ساتھ بات کو سننا۔ جتنی توجہ، طلب، دھیان ہوگی اس کے بقدر اللہ رب العزت دل میں بھی بات اتاریں گے، اور عمل کے وقت میں عمل کی توفیق بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ جو ساتھی کھڑے ہیں یہ بھی اگر بیٹھ جائیں گے، یہ جو کیمرے والے ساتھی ہیں یہ بھی بس اپنا کام کر کے بیٹھ جائیں تاکہ معاملہ زیادہ متاثر نہ ہو، یکسوئی برقرار رہے، خلل واقع نہ ہو۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ سب حضرات کو، مردوں کو، مستورات کو میری طرف سے حج مبارک۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حج کو آسان بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، حج کی سعادت، حج کی توفیق کا ملنا، حج کا ادا کرنا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہ نعمت بلا استحقاق ہے۔ ہر ایک اپنے بارے میں یہ سمجھے اور سمجھتا رہے کہ نہ میں اس قابل تھا نہ اس قابل ہوں، نہ اس کا مستحق تھا نہ مستحق ہوں۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے، جو اس نے اتنی عظیم نعمت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو منتخب فرمایا ہے، چنا ہے اللہ نے۔ مالداری، پیسہ، صحت، تندرستی، جوانی، تجربہ سب ایک طرف رہ جاتا ہے، پہنچتا وہ ہے جس کو اللہ بلاتا ہے، پہنچتا وہ ہے جس کو اللہ بلاتا ہے۔ تو لہذا اس نعمت کے ملنے پر دل و جان سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اتری تو یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت اترتی تو آیت کے اترنے والے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، ہمارے لیے وہ دن پہلے سے عید کا دن کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن آپ علیہ السلام نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور اس کے 80 یا 82 دن کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن جبل رحمت کے سائے میں اللہ نے حضور علیہ السلام پر اس آیت کو اتارا۔ کیا ترجمہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حج پر انسان کا دین کامل ہو رہا، مکمل ہو رہا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا۔ جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے گویا نعمتوں کا اتمام، نعمتوں کا مکمل ہونا حج پر۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، زندگی گزارنے کے اعتبار سے اب میں تمہارے لیے مذہب اسلام پر راضی ہو چکا ہوں، لہذا اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں۔ نیچے والی جیب میں
اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا الحجاج وفد اللہ، حج پہ جانے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہو بھائی؟ اللہ کے۔ گروپ والے تو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض سمجھیں گے آپ حضرات کی خدمت کرنا۔ سعودیہ والے بھی لکھتے ہیں کہ ہم حاجی ہمارے مہمان، ہم ان کے خادم، لیکن میں نے اور آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ ہم کس کے مہمان؟ اللہ کے مہمان۔ الحجاج وفد اللہ، مہمان نوازی کیا ہے؟ گھر سے نکلتے ہی شروع، کہ گھر سے نکلنے تک، گھر واپس پہنچنے تک حاجی جو دعا مانگے گا اللہ کہتا ہے قبول ہی قبول ہے۔ ان دعوہ اجابوہ، جو دعا مانگو گے میں قبول کروں گا۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غُفِرَ لَهُ، جس کے لیے مغفرت طلب کرے گا حاجی ان سب کی مغفرت کر دی جائے۔ اس لیے اپنے مقام کو سمجھنا، اپنے مرتبے کو سمجھنا، اپنی حیثیت کو سمجھنا کہ ہم اللہ کے بلانے پر وہاں جا رہے ہیں، اللہ کی نظر انتخاب پڑی ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ عشق کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ اللہ کو پا لینے کا سفر ہے، یہ اس رب کو راضی کر لینے کا سفر ہے، یہ اس روٹھے رب کو منانے کا سفر ہے، یہ اس کے خزانوں کو لوٹنے کا سفر ہے، یہ اس کے پاس سے سب کچھ حاصل کرنے کا سفر ہے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں دعا دی اور ایک حدیث میں خوشخبری سنائی کہ یغفر للحاج وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ۔ شب قدر کی قیمت کتنی زیادہ ہمارے دلوں میں، شب قدر کی اہمیت کتنی زیادہ، لیکن شب قدر میں بھی کیا ہے کہ جو شب قدر میں دعا عبادت کرے گا اس کی مغفرت۔ لیکن حج کی فضیلت سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی کی بھی مغفرت، اور جس کے لیے حاجی مغفرت اللہ سے مانگتا رہے گا اللہ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ یغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج۔ اور ایک حدیث میں آپ نے دعا دی، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما دے، اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے اس کو بھی اے اللہ معاف فرما دے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے حج پہ جانے والے پوری امت کی طرف سے قاصد بن کر، پوری امت کی طرف سے نمائندے بن کر جاتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت چین میں، امریکہ میں، کسی ملک میں اپنی وفد ایک جماعت بھیجتی ہے، وہ وفد، وہ جماعت جا کر جو معاہدہ اس ملک سے کرتے ہیں وہ معاہدہ پوری پاکستان کی 23 کروڑ عوام پر نافذ اور لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ سب اپنا حج کرنے نہیں جا رہے، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ پورے 1.25 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے 30-35 لاکھ حاجی اللہ کے در میں نمائندہ بن کر پہنچتے ہیں۔ جو اللہ سے امت کے حق میں فیصلہ کرا لیں گے اللہ امت کے حق میں وہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ سے امت کی مغفرت مانگنی ہے، اللہ سے امت کی ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے امت کے حالات کی بہتری مانگنی ہے۔ تو اس وجہ سے حج بہت اہتمام سے، بڑے فضائل، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور ہو گیا، مقبول ہو گیا، اس کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب حج میں سفر ہے، سفر میں کچھ نہ کچھ مشقت، انسان کے مزاج کے خلاف کچھ نہ کچھ بات ہو ہی جاتی ہے۔ پھر 30-35 لاکھ کا مجمع، ساری چیزیں، اس وجہ سے ابھی سے 2 دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں، اور وہ دونوں دعائیں آپ علیہ السلام نے سکھائی ہیں۔ انتظامی اور ظاہری طور سے تو ماشاءاللہ سارا مجمع حج کی تیاری، بیگ بنا لو، کپڑے بنا لو، کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کہ دعائیں ابھی سے شروع ہو جائیں، فکر ابھی سے شروع ہو جائے۔ پہلی دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی کہ جو حج یا عمرے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ اس پورے سفر کو اور پورے سفر کی تمام عبادات کو اور تمام ارکان اور مناسک کی ادائیگی کو میرے لیے آسان بنا دے۔ کیا کر دے بھائی؟ میرے لیے آسان۔
اس لیے عرض کروں گا، اپنے تجربے، اپنے ہنر، اپنے پیکج، اپنے سہولیات، اپنے ہوٹلنگ پر بھروسہ نہیں، اللہ سے ہر وقت آسانی مانگتے رہنا۔ آسانی اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ آسانی کرے گا۔ آزمائش اور مشقت کا اصول سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی موقع پر انسان اللہ کو اپنی جرت نہ دکھائے کہ میں بڑا مشقت برداشت کرنے والا، میں بڑا بہادر، میں بڑا ایسا، میں بڑا ویسا، میں تو جوان، میں تو تجربے کار۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو انسان ہر موقع پر اپنی عاجزی دکھائے، اپنی انکساری دکھائے، اپنی بے بسی اور بے کسی دکھائے، اور کیا کہ اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں، میں مشقت کے قابل نہیں، میں مصیبت برداشت کرنے کے قابل نہیں، میں تکلیف برداشت کرنے کے قابل نہیں، میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ اگر آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مشقت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس پر بے صبرا نہیں ہونا، شور نہیں مچانا، واویلا نہیں کرنا، ہاتھ پیر ڈھیلے نہیں چھوڑنا، اس کو بھی ہم خوش دلی سے برداشت کریں گے، اس کو بھی ہم خوش دلی سے انشاءاللہ۔ مانگنی تو نہیں ہے مشقت، مانگیں گے تو اللہ سے عافیت، اور گمان بھی اللہ سے اچھا رکھیں گے کہ انشاءاللہ کوئی مشقت نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر کوئی مشقت آ جاتی ہے تو اس کو خوش دلی سے کیا کرنا ہے؟ برداشت۔ کہ صبر کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث صرف سنا دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مؤمن بندے کا اپنے پاس بہت اونچا مقام مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل ذرا کمزور ہوتا ہے، اس کا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اونچا مقام دلوا سکے۔ اللہ اسے تھوڑی بہت مشقت بھیج کر اس کو صبر کرنے والا بناتا ہے، اور اس تھوڑے سے صبر کے بدلے میں اللہ اس کو اس اونچے مقام کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید تم ایک چیز کو ناگوار سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور ایک چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی ضمن میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آسانی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے تو اپنا تھوڑا سا یہ دماغ اور عقل جو اللہ نے دیا ہے، اس کو استعمال کر کے اپنے لیے آسانی کی صورتیں خود بھی پیدا کرنی ہوں گی۔ یہ بات میں کس لیے کہہ رہا ہوں؟ چونکہ وہاں اب رش ہوتا ہے، دیکھا دیکھی میں ہم اپنے آپ کو خود ہی مشقت میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ سارے حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، میں بھی گھس جاؤں، کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو؟ عورتیں بھی گھس رہی ہیں، عورتیں تو یہ حرام کام کر رہی ہیں مردوں سے اختلاط کر کے، اور بیچاری ہلکان ہو رہی ہیں، کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ؟ میں اول وقت میں جمرات کو جا کے کنکری مار لوں جب بے پناہ رش ہے، کیوں اپنے آپ کو آپ مشقت میں ڈالنا ہے؟ جب سہولت شریعت نے دی ہے تو اس کو اختیار کریں۔ اور ایک حدیث سن لیں، سارے اصول آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما واذا کان اسما کان ابعد الناس منہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسانی والے پہلو کو اختیار کرتے تھے جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ وَإِذَا كَانَ اسْمًا، ہاں اگر وہ گناہ کی چیز ہوتی، سہولت میں اگر گناہ، تو پھر آپ اس سے بہت دور چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے انسان تھوڑا سا سوچے کہ میرے لیے، میری بیوی کے لیے، پورا گروپ کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھو، پورے لوگ کیا کر رہے، پورے ہزار لاکھ آدمی کیا کر رہے، نہیں، ہم آسانی اور سہولت والے پہلو کو تلاش کریں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ پسندیدہ امر نہیں ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ، اللہ کو ہم اپنی جرت دکھا رہے ہیں۔ اللہ کو آج ہی کہتا ہے جی میں عرفات میں جبل رحمت پہ جاؤں گا، واپس آئے گا نہ اسے خیمہ ملنا ہے، نہ گروپ ملنا ہے، نہ بس ملنی ہے، اب تنہا اکیلا پریشان۔ جی میں تو مسجد نمرہ جاؤں گا خطبہ سننے کے لیے، وہ 8-10 کلومیٹر کا عرفات کا میدان، سارا جو دعاؤں کا وقت تھا وہ آنے اور جانے میں اور تھکنے میں اس نے لگا دیا۔
تو اس لیے دیکھا دیکھی کا یا شوق کا پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے، اتباع کا نام دین ہے۔ تو جہاں شریعت ہمیں سہولت دے رہی اس سہولت کو اختیار کرو۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ سفر میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک انسان کہتا ہے جی میں تو بڑا باہمت، میں تو 4 پڑھوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گناہگار ہے، اس کی 4 بھی نہیں ادا ہوں، چونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی رخصت کو قبول نہیں کیا۔ تو پہلی بات اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھلائی کہ اللہ اس کو میرے لیے کیا بنا دے بھائی؟ آسان۔ اور ہم نے بھی کچھ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ دوسری دعا آپ علیہ السلام نے سکھلائی جس کا ہم ابھی سے اہتمام بھی کریں اور اس کی فکر بھی بہت زیادہ کریں کہ اے اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لے، میری طرف سے اس کو یسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ آسان معاملہ فرما اور قبول فرما لے۔ قبولیت کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں ایک بنیادی بات قبولیت کے نقطے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبولیت کی پہلی شرط اور قبولیت کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اخلاص۔ اخلاص کا کیا مطلب؟ صرف اللہ کی رضا کے جذبے سے عمل کرنا، بار بار اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا، بار بار اپنی نیتوں کو درست کرتے رہنا۔ اور اخلاص کے لیے بہت ضروری کیا ہے؟ اخلاص کے لیے بہت ضروری چیز اپنے عمل کو چھپانا، نہ کہ چھاپنا۔ فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ موبائلوں سے چھپ رہے عمل، تصویروں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت اہتمام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ سیلفیاں، یہ تصویریں، برائے مہربانی ان چیزوں میں لگ کے اپنے حج کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ شوق ہے جو گناہ کے زمرے میں ہے، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس کے لیے جا رہا ہے بولو بھائی؟ اللہ کے لیے۔ کس نے کتنے پیسے جمع کیے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی، کتنی تمنائیں کی ہوں گی، کسی نے زیور بیچا ہوگا، کسی نے کیا، بس کہ جی میرے بچوں کو میرے احرام کی تصویر نظر آ جائے۔ ثواب تو کہیں ضائع نہیں ہو گیا۔ میں حکم نہیں لگا رہا، اپنے دل سے پوچھ لینا کہ میں بچوں کے لیے گیا تھا، تصویر بنانے کے لیے گیا تھا، یا اللہ کے لیے گیا تھا کہ میری احرام کی تصویر شیئر ہو جائے، میرے دوستوں کو پتہ چل جائے میں اس وقت احرام میں ہوں، میں اس وقت طواف میں ہوں، میں اس وقت حرم میں ہوں، میں اس وقت زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ یہ تصویریں کیوں کھنچوا رہے ہیں بھائی؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نا، یا کیوں کھینچ رہے ہیں؟ بعض علماء نے جائز کہا، ابھی بھی بعض علماء نے اس کو ناجائز ہی کہا ہوا ہے۔ اگر چلو بعض علماء نے بھی کہا تو انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ ہم اس کو ایسے شروع کر دیں کہ ہماری عبادات کی روح ختم ہو جائے۔ اس لیے بھائی اخلاص بہت ضروری، اور اخلاص کے لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ میں آپ کو حدیث پہلے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دوں۔ 4 پارے میں اللہ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کیا ترجمہ؟ للہ اللہ کے لیے، علی الناس لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے۔ جو شخص آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ فرضیت کو بعد میں بیان کیا، للہ کو پہلے بیان کیا کہ اخلاص پہلے ہو، فرضیت تو بعد میں ادا ہوگی۔ حدیث سن لیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس نے صرف اللہ کے لیے حج کیا۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ بار بار نیتوں کو ٹٹولنا، بڑا دل چاہے گا، بچے کہیں گے اماں ذرا تصویر تو بھیجو، انہیں پیار محبت سے سمجھانا ہوگا، ذرا ویڈیو کال تو کرو۔ اب بیت اللہ میں بیٹھ کر ویڈیو کال ہو رہی ہے، ذرا دل سے سوچیں یہ بیت اللہ کے ادب کے خلاف ہے یا نہیں؟ ہاں مجبوری میں انسان اپنے ہوٹل جا کر کال کر لے، چلو بھائی خیر خیریت، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ بیت اللہ تو ہم عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مسجد حرام میں ویڈیو کال کرنے نہیں آئے ہوئے، تصویریں کھینچنے نہیں آئے ہوئے،
وہاں تو ہم عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر یہ حرام ہے اور اللہ کو ناپسند آ گئی تو کتنا خطرناک معاملہ ہوگا، چونکہ وہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو وہاں گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا میں اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھا دوں گا. اس لیے تھوڑا سا دل پر جبر تو ہوگا چونکہ عادتیں بن گئی ہیں، لیکن اپنا حج قیمتی ہو جائے گا، روحانی ہو جائے گا، اخلاص والا انشاءاللہ ہوگا، اور جتنی عمل میں مشقت ہوتی ہے اتنا اجر بڑھتا رہتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا. کس کے لیے بھائی؟ ذرا زور سے بول دیجئے. اللہ کے لیے. بار بار اس کو دہرانا. ہم کیوں آئے؟ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ خوش ہو جائے، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے، میرا یہ عمرہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے. اور دو کام اس میں نہ کیے، وَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ، کوئی بے حیائی کا کام نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں. وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہو. کوئی گناہ چھوٹا بڑا اس کے نام اعمال میں بچتا نہیں ہے. اتم الحج والعمرۃ للہ. قاری صاحب نے بھی یہاں سے تلاوت شروع کی. حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. تو اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. دوسری بات قبولیت کے لیے اللہ قرآن میں فرضیت کی چیزوں کو بیان کرتا ہے، تفصیل بیان نہیں کرتا. نماز فرض ہے، تفصیل نماز میں نہیں، تفصیل قرآن میں نہیں، تفصیل احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. روزہ فرض ہے قرآن میں، تفصیل احادیث مبارکہ میں. حج فرض ہے. حج کے دو چیزیں، ایک ظاہری چیز ہے، ایک باطنی چیز ہے. ظاہری کو مسائل کہا جاتا ہے، باطنی کو آداب کہا جاتا ہے. حج کے بھی مسائل اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیے، احادیث میں آپ علیہ السلام نے بیان کیے. لیکن باطنی آداب جس سے حج قبول ہوتا ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے. وقت میرے پاس کم ہے، میں صرف قرآن کی آیت اور ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ تین کام مسائل میں تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ کام کرنے ہیں، اور آداب میں اللہ نے کیا بتایا کہ یہ تین کام نہیں کرنے. یہ تین کام حج میں بالکل نہیں کرنے. آیت سنیے. الحج اشہر معلومات. حج کے چند معین مہینے ہیں. اس وقت ہم حج کے مہینوں سے چل رہے ہیں. یکم شوال سے لے کر 13-14 ذی الحجہ تک کے جو دن ہیں، جو 2.5 مہینے بنتے ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ نے اشہر حج کہا. فمن فرض، چونکہ پہلے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے مہینوں کے، دنوں کے، تو شوال سے حج کے قافلے جانا شروع ہو جاتے تھے. فمن فرض فیہن الحج، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو ان 3 مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لے تو وہ 3 کام بالکل نہ کرے. نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ وہ 3 کام تو ہم نے بالکل نہیں کرنے. پہلا کام لا رفثا، دوسرا کام لا فسوقا، تیسرا کام لا جدال فی الحج. رفث کا ترجمہ کسی بھی قسم کا فحش یا بیہودہ کام، حج میں اس کی گنجائش نہیں. آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھنا جس کو بدنظری کہتے ہیں، زبان سے کوئی بیہودہ گفتگو نکالنا یا کوئی بے حیائی پر مشتمل کام کرنا، اللہ کہتا ہے پہلی چیز حج میں یہ بالکل ختم. اب تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ ہے، ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ پٹی پڑھا دی کہ جی حج میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، یہاں سب بہن بھائی ہیں، کوئی پردہ وردہ نہیں. ایک گروپ کی عورتیں، خواتین بس میں، کمروں میں، اور سب سے زیادہ مشکل تو طواف میں پیش آتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں جی یہ سب بہن بھائی ہیں، کوئی پردہ نہیں. کسی شریعت میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا، کسی قرآن میں، کسی حدیث میں، کسی فقہ کے میں یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا. حج میں بھی پردہ ہے، بلکہ زیادہ پردہ ہے. چونکہ پہلی بات اللہ نے حج میں کیا کی؟ لا رفثا، کوئی بے حیائی کا کام حج میں نہ کرنا. طواف کرنا ہے مرد اور عورت اکٹھے، لیکن مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں سے ٹچ ہونے سے بچانا ہوگا. عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ مردوں کے مجمع میں گھسنا نہیں ہے تاکہ کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو.
عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں بہت سی باپردہ خاتون جو عام طور پہ چہرہ ڈھانکتی ہیں وہاں جا کے چہرے کھل جاتے ہیں، وہ سمجھتی ہیں یہاں پردہ نہیں۔ ایسی بات نہیں، پردے کا حکم پورے سفر میں برقرار۔ جہاز میں ایئر ہوسٹس، ان سے بھی پردہ ہے، ہم احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز۔ آپ کو ان سے کھانا لینا ہے، نظر نیچی کر کے لے لیں، بات دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہم احرام کی حالت میں ہیں، بد نظری سے سب سے زیادہ بچنا۔ آپ نے فضائل حج میں قصہ پڑھا ہوگا کہ ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی، زور سے غیبی تھپڑ پڑا کہ میرے گھر میں آ کر میرے غیر کو دیکھتا ہے، اللہ کو برداشت نہیں، اللہ بہت غیور ہے، لہذا بد نظری سے بہت بچنا۔ دوسرا کام، لا فسوقا، کسی قسم کے گناہ کی، غیبت گناہ، جھوٹ گناہ، چغل خوری گناہ، اس قسم کے تمام گناہوں سے پورے حج کے سفر میں انشاءاللہ بچنا ہے، کوئی غیبت نہیں کرنی۔ آج ہی تھوڑے دن عبادت کرتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان کیسا، عمران خان کیسا، نواز شریف کیسا، غیبت شروع ہو گئی۔ ملکی حالات کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے، لیکن کسی بھی ظالم کوئی حکمران اگر اس کی بھی غیبت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ساتھیوں کی غیبت، گروپ لیڈروں کی غیبت نہیں، یہ گناہ ہے، شیطان بڑے گناہ کروائے گا۔ کیا ہے جی، عبادت کر کے تھک گئے، اب کچھ گپ شپ ہو جائے، وہ گپ شپ آہستہ آہستہ غیبت کی طرف، چغل خوری کی طرف، دنیا کی باتوں کی طرف نکل گئی۔ کیا ہو گیا؟ فسوق ہو گیا، جبکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا فسوقا، حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ زبان اور آنکھوں کو قابو کر لو، انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کن دو اعضاء کو؟ ایک زبان کو قابو کر لیں اور ایک نگاہ کو قابو کر لیں، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تیسری چیز اللہ نے کیا فرمایا؟ لا جدال فی الحج، حج میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، اور جھگڑے کے بڑے مواقع وہاں، بات بات پر شیطان غصہ دلائے گا، اور کچھ نہیں تو بیوی پر غصہ آ جائے گا۔ آپ نے بیوی سے ایک جگہ طے کی کہ بھئی یہاں تم نے ملنا ہے، ظاہر دونوں کام الگ، دونوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، واپسی میں یہاں ملیں گے، واپسی میں وہ ملی نہیں۔ کیوں نہیں ملی؟ شرطوں نے ہٹا دیا وہاں سے، ایک منٹ ٹکنے نہیں دیتے وہاں پر پولیس والے۔ اب آپ پریشان، ڈھونڈ رہے ہیں بیوی کو، جیسے ہی ملی ایسا غصہ اس پر نکالا، سارا حج ختم کر دیا۔ میری تو بیوی ہے، اس پر غصہ نہیں کروں گا تو کس پر؟ نہیں، جھگڑا نہیں کرنا کسی سے، چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا روم میٹ کیوں نہ ہو، کمرے کا ساتھی۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، اس نے موبائل پر بات شروع کر دی، آپ عبادت میں تھکے ہارے آئے تھے سونے کے لیے، اس نے بچوں سے زور زور سے، آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے، نہیں، قابو کرنا ہے اس کو، پیار محبت سے، بھائی دیکھو میرے سونے کا وقت ہے، اگر آپ باہر جا کر بات کر لیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا بالکل نہیں۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ حج کی نیکی کیا ہے، حج کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، اس کا ہم سب نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ لین الکلام، پورے حج میں گفتگو کا انداز انتہائی نرم ہو، بات نہیں کرنی کسی سے بھی نہیں، بہت گفتگو کا انداز۔ پولیس والوں پہ غصہ، یہ نہیں آپ الکلام، گفتگو کا انداز نرم ہو۔ اس کو پکڑ کے یہ بند تو نہیں ہوگی۔ لین الکلام، گفتگو کا انداز نرم۔ دوسری چیز اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ گروپ والے آپ کو کھلائیں گے، آپ وہاں جا کر غربا کو کھلاؤ، فقراء کو کھلاؤ۔ صرف کھانے کا جذبہ نہ ہو، کھلانے کا بھی جذبہ بہت اچھا جذبہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی جذبہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ، سب کو عام، سب کو سلام کرو، سب کو سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور اگلی بات اللہ نے پھر بتائی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ،
جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو بتلانے کے لیے جتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے۔ تو یہ حج کے کچھ میں نے فضائل اور سفر کے آداب بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے جو سفر کی توفیق عطا فرمائی، اس سفر میں ہم نے 3 عبادتیں ادا کرنی ہیں۔ کتنی عبادتیں؟ نمبر 1 عمرہ، نمبر 2 حج، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو 3 عبادتیں اس سفر میں ادا ہوں گی انشاءاللہ۔ ویسے تو بنیادی طور پر یہ حج کا سفر کہلاتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک چانس اور دیا، ایک موقع دیا جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تمتع، جیسے ابھی ظفر صاحب بتا رہے تھے، لفظ تمتع کیا لفظ ہے؟ تا میم تا عین۔ تمتع کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ اس حج کو حج تمتع کیوں بولتے ہیں؟ کہ سفر تو یہ ہے حج کا، لیکن اللہ نے ہمیں اس سفر میں ایک زائد عبادت کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دی اور اس کی اجازت دے دی۔ اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تمتع۔ کہ ایک سفر فائدے دو، نفع دو، فائدہ اٹھانا۔ تمتع کا کیا ترجمہ؟ فائدہ اٹھانا۔ اب یہاں سے جتنے بھی حاجی جائیں گے یا جو حاجی باہر سے آئیں گے، جیسے بھائی ظفر نے فرمایا کہ وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے یا جو جہاں سے جا رہا، جب وہ احرام پہنے گا تو صرف عمرے کا احرام باندھے گا، اس میں کہیں بھی حج کا نہ زبان سے ذکر ہوگا اور نہ دل میں اس کی کوئی احرام باندھتے وقت نیت ہوگی۔ اگرچہ دل میں یہ تو ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن احرام کے وقت حج کا نہ زبان سے تذکرہ کرنا ہے نہ دل میں اس کا خیال لے کر آنا ہے۔ اب میں آپ کو عمرے کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ عمرہ 4 چیزوں کے ادا کرنے کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، بولیے۔ نمبر 2 بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانا، جس کو طواف بولتے ہیں۔ کیا ہے دوسرا؟ بولیے، طواف۔ نمبر 3 صفا 2 پہاڑیاں ہیں اور اب ان پہاڑیوں کے صرف نشانات ہیں، ان نشانوں کے درمیان دوڑنا، 7 چکر لگانا، جس کو سعی بولا جاتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سعی۔ جب یہ 3 کام ہو جائیں، اس کے بعد سر کے بال اس طرح سے مڑوانا، اس کو حلق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حلق۔ اور عورتیں اپنے بال قینچی سے کاٹیں گی، اس کو قصر بولا جاتا ہے۔ تو عمرے کا 4تھا کام حلق یا قصر۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 حلق یا قصر۔ یہ 4 کام جس نے کر لیے اس کا عمرہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ احرام کیا ہے؟ پہلی چیز، احرام کا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا؟ اپنے اوپر حلال چیز کو حرام کر لینا۔ کیا ترجمہ بھائی؟ حلال چیز کو حرام کر لینا، یہ اس کا مطلب اور ترجمہ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے ترجمہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ غلط فہمی۔ ہم احرام 2 چادروں کو بولتے ہیں، احرام چادروں کا نام نہیں ہے۔ احرام میں انسان 2 چیزوں سے داخل ہوتا ہے، اور احرام عمرے کے لیے فرض ہے، بغیر احرام کے عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ احرام میں انسان 2 چیزوں سے داخل ہوتا ہے۔ نمبر 1 نیت، کیا ہے نمبر 1؟ نمبر 2 تلبیہ پڑھ لینا۔ پڑھیے میرے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو احرام کی چادریں پہن لیں،
2 रकात सफर की नीयत से पढ़ लें, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर जब सारे कामों से फारिग हो जाएं तो जहाज में बैठने से पहले एहराम की नीयत से 2 रकात पढ़ने पर अभी नीयत ना करें। जहाज में बैठ गए, जहाज चल पड़ा, उड़ पड़ा, तो जद्दा आने से जहाज में कोई 15-20 मिनट पहले मीकात आती है, जिसका हर जहाज में ऐलान होता है। मीकात से पहले पहले एहराम की नीयत करना जरूरी है। जो मीकात से गुजर गया और उसने नीयत नहीं की, उसको दम देना पड़ जाता है। लिहाजा चूंकि जहाज कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ मसाइल हो जाते हैं, तो इसलिए हम आसानी के लिए क्या बताते हैं कि आप चादरें भी पहन लें, नफिल भी पढ़ लें, नियत ना करें। नियत जहाज में बैठकर जहाज जब उड़ जाए और जब ऐलान हो कि अभी मीकात के आने में इतनी देर बाकी है, उससे पहले पहले नियत कर लें। यह सहूलत वाली बात है। कोई घर से नियत करके चलना चाहे तो इजाजत है, बल्कि अफजल है घर से नियत करके चलना। नियत क्या है? अल्लाहुम्मा बोलिए, इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ये अरबी में अगर किसी को याद नहीं तो उर्दू में, ए अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूं और उसकी नियत से एहराम बांध रहा हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। इसके फौरन बाद तलबिया पढ़ लें, मर्द ऊंची आवाज से, औरतें आहिस्ता आवाज से। तो नियत और तलबिये से इंसान एहराम के अंदर दाखिल हो गया। अब एहराम की पाबंदियां हैं, वो पाबंदियां ध्यान से समझनी है, क्योंकि गलतियां अमूमन इसी पाबंदियों में होती हैं। पहली पाबंदी एहराम की जो सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए यह पाबंदी नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए, कि हालत एहराम में मर्दों ने किसी भी किस्म का सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। सिला हुआ कपड़ा पहनना हालत एहराम में मर्दों के लिए नाजायज हो गया। तो चूंकि सिला हुआ कपड़ा पहनना नाजायज, उसकी वजह से हम 2 चादरें अपने जिस्म पे जेब तन करते हैं। तो 2 चादरें एहराम की पाबंदियों की वजह से है। एहराम उन चादरों का नाम नहीं है। यह बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? पूरे सफर में अक्सर जगह आपको कमोड मिलेगा बैतुल खला में, और अमूमन हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में कमोड इस्तेमाल करने की आदत नहीं होती, जमीनी WC इस्तेमाल करते हैं। अब जब कमोड मिलता है तो इंसान सोचता है कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं, ऊपर वाली चादर भी उतारूं, नीचे वाली चादर भी नापाक होने का खतरा है। तो यहां हाजी परेशान होता है कि मैं इसको उतार सकता हूं या नहीं, और जहन में क्या होता है, उतर गई तो एहराम उतर गया। ऐसी बात नहीं। आप बैतुल खला जाकर अगर जरूरी समझते हैं कि मेरी चादर नापाक हो जाएगी, तो दोनों चादरें उतार सकते हैं, आपका एहराम कोई नहीं उतरा। किसी की चादर नापाक हो जाती है, कोई हर्ज नहीं, बदल ले, एहराम की चादर तब्दील की जा सकती है, चूंकि एहराम चादरों का नाम नहीं है, वो तो वैसे ही चादरों को एहराम कह दिया जाता है। तो समझ में आ रही ना बात? हाँ, मैली हो जाए तो परेशान नहीं होना, चूंकि मैला कुचैला हाजी अल्लाह को बड़ा पसंद है। मैला कुचैला हाजी अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो मैली हो जाए तो तब्दील करने की जरूरत नहीं, नापाक हो जाए तो आप तब्दील कर सकते हैं। गुसल खाने में गए, आप चाहते हैं मैं जरा वॉश कर लूं, वह अपना क्या पानी बहा लूं और अपने ऊपर पानी बहा लूं बगैर साबुन के, तो जाहिर है दोनों चादरें उतारनी पड़ेंगी। आप उतार दें दोनों चादरें, कोई हरज की बात नहीं। तो एहराम की पहली पाबंदी मर्दों के लिए क्या है कि सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। सिले हुए कपड़े से मुराद ऐसा सिला हुआ कपड़ा जो इंसानी उज़्व की हैयत और साख्त पर सिला हुआ, के बाजू बना हुआ है, पैर बना हुआ है, गर्दन बनी हुई, ऐसा सिला हुआ। चूंकि बहुत सारे हाजी परेशान कि जी हमारी चप्पल में सिलाई चली हुई है, सिलाई चली हुई चप्पल बिल्कुल पहन सकते हैं। बेल्ट पहनते हैं हाजी, बाज दफा उस बेल्ट में सिलाई होती है, बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। कोई बैग, हैंड बैग लटकाया हुआ है, उसको सिया हुआ होता है, कोई हरज की बात नहीं। तो सिले हुए से मुराद ऐसा सिला हुआ कपड़ा जो इंसानी उज़्व की साख और हैयत पर सिला हुआ हो। हालत एहराम में ये नहीं पहनना मर्दों ने।
یہ پابندی عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں اپنا عام لباس پہنیں گی، جو روز مرہ کا لباس ہے اس کے اوپر برقعے کے لیے پردے کے لیے برقع بھی پہن لیں گی. عورتوں کا لباس کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے. احرام میں لباس کے اعتبار سے عورتوں کے لیے کوئی پابندی نہیں. صرف اگلی جو پابندی آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر کہ حالت احرام میں مردوں نے اپنا سر بھی کھلا رکھنا ہے، چہرہ جو گردن تک ہوتا ہے یہ بھی کھلا رکھنا ہے، اور اپنے پاؤں بھی کھلے رکھنے ہیں. یہ تینوں اعضاء حالت احرام میں مردوں کے کھلے رہیں گے. سر کو ڈھانکنا، چہرے کو ڈھانکنا، پاؤں کو ڈھانکنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. عورت کے لیے صرف اس میں اتنی سی بات ہے کہ جو اس کی نقاب کا کپڑا ہے وہ حالت احرام میں اس کے چہرے سے ٹچ اور مس نہ ہو، چہرے پر لگے نہ. بس بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے احرام میں چہرہ کھلا رکھنا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی نامحرم ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے، نقاب ہٹا لیتے، اور جب نامحرم سامنے آتا تو ہم نے ایک لکڑی سی لگائی ہوئی تھی، اس لکڑی کے آگے اپنی نقاب لٹکا لیا کرتے تھے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. تو لہذا دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے کہ پردہ بھی رہے اور چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے. عورتوں کو ایک مخصوص اسکارف دے دیا جاتا ہے. عورتیں سمجھتی ہیں یہ اسکارف ہمارا احرام ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ اسکارف کوئی عورت کا احرام نہیں ہے. وہ اسکارف پہنے نہ پہنے، عام دوپٹہ پہن لے، نقاب لگا لے، اس کا احرام کی اسکارف پہننے کی کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا ان دو پابندیوں سے گویا عورتیں مستثنا. صرف اتنا خیال کرنا ہے عورتوں نے کہ حالت احرام میں ان کے کپڑے پر، ان کے چہرے پر ان کا نقاب کا کپڑا نہ لگے. سمجھ میں آ گئی بھائی بات سب کو؟ اچھا، مردوں کو میں نے کہا کہ پاؤں کھلا رہے. اب چپل پہننی ہے. چپل ایسی پہنی جائے جس میں انگلیوں کے پیچھے کی جو ہڈی ہے، یہ ہڈی جس کو بولتے ہیں، جس کو ابھری ہوئی ہڈی بولا جاتا ہے، ابھری ہوئی ہڈی کا اکثر حصہ کھلا رہے، تھوڑا سا حصہ چھپ جائے. اب ہمارے ذہنوں میں آج کل ایک بات بیٹھ گئی بھی 2 پٹی والی چپل پہننی ہے. اب 2 پٹی والی چپل مارکیٹ میں ایسی بھی آ گئی جس کا پٹا اتنا چوڑا پٹا ہے. وہ 2 پٹی والی، وہ پٹی نہیں ہے، وہ پٹا ہے. اس کو پہن کر تو پورا پیر آپ کو چھپ جائے گا. تو مقصود 2 پٹی نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ چپل ایسی ہو جس سے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کا اکثر حصہ کھلا رہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ پیچھے سے بند بھی نہ ہو. بہتر یہ، چونکہ بند والی چپل میں علماء کا اختلاف چل رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں. تو بہتر میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہتر یہ کہ وہ پیچھے سے بند بھی نہ ہو. تو پاؤں کی یہ جو اوپر والی ہڈی ہے اس کا اکثر حصہ کھلا رہے. چاہے آج کل ایسی چپل بھی آ رہی جس کی صرف انگلیوں کے پاس پٹی ہوتی ہے، باقی پیچھے کا سارا، وہ 2 پٹی والی نہیں ہے، لیکن مقصد اس سے حاصل ہو رہا ہے. وہ صرف ایک ہی پٹی اس کی انگلیوں کے پاس ہے، مقصد اس سے حاصل ہو رہا ہے. تو 2 پٹی متعین نہیں ہے. متعین چیز کیا ہے، لازمی چیز کیا ہے کہ پاؤں کی ہڈی کا اکثر حصہ کھلا رہے. عورتوں کے لیے اس کی کوئی قید نہیں، جس قسم کی مرضی آئے چپل، شوز، جو ان کو سہولت والی ہو وہ پہن سکتی ہیں. کوئی اس میں عورت کی پابندی نہیں ہے. تیسری پابندی حالت احرام میں یہ ہے کہ حالت احرام، یہ پابندی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، حالت احرام میں کوئی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کرنی. اس کی تفصیل سن لیں. خوشبو، پرفیوم، سینٹ، خوشبو والا میک اپ، خوشبو والا پاؤڈر، خوشبو والی کریم، خوشبو والی لپسٹک، خوشبو والا صابن، خوشبو والا تیل، خوشبو والا تمباکو، خوشبو والا پان، خوشبو والی الائچی، حالت احرام میں یہ تمام چیزیں کسی نے بھی استعمال نہیں کرنی. نہ مردوں نے نہ عورتوں نے. ہر قسم کی خوشبو سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے.
بہت سارے ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے واش روم سے باہر نکل کر صابن سے ہاتھ دھونا ضروری ہے، چونکہ دماغ میں انگریز نے بٹھا دیا کہ جو جراثیم ہیں وہ تو اس سے جب تک صابن سے ہاتھ نہیں دھو گے صاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے پانی سے زیادہ پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں بنائی، سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز پانی۔ اسی وجہ سے کیا کہا، اگر پانی کے علاوہ کوئی اور چیز پاک کرنے والی ہوتی تو وضو غسل میں اللہ اس کے استعمال کا حکم دیتا۔ وضو میں کہا ہے اللہ نے صابن استعمال کرو، غسل میں کہا ہے اللہ نے، چونکہ پانی سے آپ اچھے طریقے سے دھو لیں، یہ ذہن ہٹا لیں کہ جی صابن جب تک نہیں ہوگا جراثیم ختم نہیں ہوں گے، یہ ذہن ہٹا لیں، اچھے طریقے سے پانی کو دھو لیں، سارے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اب حاجی بیچاروں کی عادت ہوتی ہے وہاں جا کر ایئرپورٹوں پہ صابن، جہازوں میں صابن، ہوٹلوں میں صابن، لکوڈ پڑا ہوا ہے، شیمپو پڑا ہوا ہے، اب عادت سے مجبور بھول گئے، دونوں ہاتھ خوشبو والے صابن سے دھو لیے، دم دینا پڑ جاتا ہے، حدود حرم میں ایک جانور ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، لہذا خوشبو والا صابن، شیمپو، کوئی چیز حالت احرام میں استعمال نہیں کرنی۔ کریم بعض دفعہ کوئی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی کریم جس میں خوشبو نہ ہو، اور آج کل بغیر خوشبو کے صابن مل رہے ہیں، کسی کو عادت ہے مجبوری ہے اس کو استعمال کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ حج میں احرام میں کسی قسم کی زینت یا خوبصورتی اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی قسم کی صفائی ستھرائی کو اختیار کرنا اللہ تو کہتا ہے میلا کچیلے میرے پاس آؤ، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ خیر، تو یہ پابندی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ چوتھی پابندی حالت احرام میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہ جسم کے کل 20 ناخن ہوتے ہیں، ناخن نہ کاٹنے ہیں، نہ تراشنے ہیں، نہ انگلی، نہ ہاتھ سے یوں توڑنے، نہ اس کو دانتوں سے کاٹنا ہے، اگر کاٹ لیا تو اس کو بھی صدقہ وغیرہ دینا پڑتا ہے۔ پانچویں پابندی حالت احرام میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہ جسم کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹنے ہیں، نہ جھاڑنے ہیں، نہ کوئی ایسا انداز اختیار کرنا ہے کہ زور سے وضو میں داڑھی مل لیں اور اس سے بال جھڑ رہے ہیں، کوئی ایسا انداز بھی اختیار نہیں کرنا۔ عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسکارف سر پر پہن لیں، وہ اسکارف ان کا وہ نہیں ہوتا، احرام نہیں ہوتا۔ بعض خواتین اس میں غلطی کیا کر بیٹھتی ہیں کہ وہ اس اسکارف کو احرام سمجھ کر اسی پر مسا کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو اترنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا مسا ہی نہیں ہوا، مسا تو سر پر ہے، کپڑے پر تو نہیں ہے۔ وضو کے وقت میں وہ اپنے سر کا جو اوڑھنی ہے وہ اس کو اتاریں گی، سر پر مسا کریں گی۔ وہ اسکارف صرف اس لیے، اوڑھنی صرف اس لیے، جو سر کی اوڑھنی اس لیے پہنائی جاتی ہے چونکہ عورتوں کے بال سر کے زیادہ ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، ٹوٹنے سے محفوظ رہیں، صرف اس لیے ان کو اوڑھنی اڑوائی جاتی ہے، وہ ان کے احرام کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت نہیں باندھتی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چھٹی پابندی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہ حالت احرام میں میاں بیوی والے تعلقات، جس کو جنسی تعلقات کہا جاتا ہے، شہوت والے تعلقات، ابتدائی تعلقات بھی حرام، انتہائی تعلقات بھی حرام۔ ابتدا بوس و کنار وغیرہ شہوت سے ہاتھ پکڑ لینا یہ بھی جائز نہیں، اور انتہائی تعلقات بھی حالت احرام میں حرام۔ رش ہے، تحفظ کے خاطر بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، شہوت کی نیت سے نہیں، شہوت کے ساتھ، جنسی جذبات کے ساتھ نہیں، رش کے تحفظ کے خاطر پکڑا جا سکتا ہے، تو یہ پابندی ہے۔ ساتویں پابندی حالت احرام میں حرم کے کسی جانور کا شکار نہیں کرنا، وہاں کوئی درخت گھاس وغیرہ نہیں کاٹنی، تو یہ احرام کی 7 پابندیوں کا خیال کرنا ہے۔ اگلی چیز، عمرے کا دوسرا رکن ہے طواف۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ طواف جو ہے اس کی پہلی بڑی بنیادی شرط کہ طواف ناپاکی کی حالت میں ادا نہیں ہو سکتا، ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری، غسل والی ناپاکی بھی اور وضو والی ناپاکی سے بھی پاک ہونا ضروری۔ بغیر غسل کے بھی طواف ادا نہیں ہوگا، بغیر وضو کے بھی طواف ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت ان دنوں میں ناپاک ہو جاتی ہے، اس کو ماہواری کا ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بیت اللہ نہیں جائے گی، وہ احرام کی حالت میں رہ کر اپنے ہوٹل میں اپنے پاک ہونے کا
इंतजार करेगी। जब पाक हो जाएगी तो गुस्ल करके फिर जाकर वो तवाफ अदा करेगी। और जितने दिन भी उसके नापाकी के गुजरेंगे उसमें एहराम की पाबंदियों में उस औरत को रहना होगा। अपने होटल में या ज्यादा से ज्यादा हरम के सहन में आ सकती है, अंदर मस्जिद में जाकर तवाफ नहीं कर सकती। तवाफ बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने का नाम है। बैतुल्लाह के 4 कोने हैं, जिसमें से एक कोने का नाम हजर अस्वद है, जहां पर हजर अस्वद लगा हुआ। हजर अस्वद से तवाफ शुरू होता है और हजर अस्वद पर तवाफ खत्म होता है। हम जब बैतुल्लाह के सहन में पहुंच जाएं, जिसको मताफ बोला जाता है, बैतुल्लाह पर जब पहली निगाह पड़े तो दुआ कबूल होती है। क्या दुआ उस वक्त होनी चाहिए, वो दुआ किताबों में लिखी हुई है। हज की तैयारियों में से एक बहुत बड़ी तैयारी ये भी है कि हज के दौरान की मसनून दुआओं को हम अभी से याद करना शुरू कर दें। चूंकि दुआ का पढ़ना और है, उसका मांगना और है। हम ये इत्मीनान न रखेंगे जब किताबों में देखकर पढ़ लेंगे, वो दुआ पढ़ना होता है। दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं है, दुआ के मांगने का हुक्म है। अरबी में याद नहीं होती, उर्दू में याद कर लें। अल्लाह को जबान का मोहताज थोड़ी है। अल्लाह तो दिल की कैफियत को देखता है कि किस तड़प के साथ दुआ मांगी जा रही है। तो लिहाजा उन दुआओं को याद कर लें। जब हम दुआ मांग कर फारिग हो जाएं तो मर्द हजरात पहला काम तवाफ करने से पहले इज्तिबा का करेंगे। क्या काम? इज्तिबा बोलते हैं अपने एहराम की चादर को दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर इस तौर पर के बाएं कंधे की तरफ उसको मोड़ कर ले आए। दायां कंधा बिल्कुल सीधा, कंधा बिल्कुल नंगा और खाली हो जाए। एहराम की चादर यहां से नीचे से निकालें और यूं पीछे से मोड़कर अपने बाएं कंधे तक ले आए। इसको इस्तिबा कहा जाता है। यह मर्दों के लिए सुन्नत है। इस्तिबा करके आप यकीन कर लें कि हजर अस्वद कहां है। उसकी निशानी है कि हजर अस्वद के बिल्कुल सामने हरी लाइट लगी हुई है। उस हरी लाइट की तरफ अगर आपकी कमर होगी तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि आपका मुंह हजर अस्वद के सामने है। हजर अस्वद के सामने पहुंचने का जब आपको यकीन हो गया, यहां पहुंचकर 2 काम करने हैं, एक इस्तिकबाल और एक इस्तिलाम। इस्तिकबाल कानों तक हाथ उठाएंगे, जैसे नमाज के लिए हाथ उठाते हैं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के हाथ नीचे छोड़ देंगे। उसके बाद जरा सा रुख अपना थोड़ा सा सीधा करेंगे इस तौर से कि बैतुल्लाह आपके उल्टे हाथ की तरफ आए, और इस तौर पे जरा सा रुख करके अपने दोनों हाथ हजर अस्वद की तरफ सीने की तक उठाकर गोया ये नियत करेंगे कि मैं अपने हाथ हजर अस्वद को रख रहा हूं। हजर अस्वद को बराह रास्त हालत एहराम में बोसा भी नहीं देना, बराह रास्त हाथ भी नहीं रखने, चूंकि खुशबू उस पर लगी हुई होती है। तो लिहाजा हमने इस्तिलाम करना है कि दोनों हाथ सीने के बिल मुकाबिल उठाकर गोया हजर अस्वद की तरफ इशारा किया आपने कि मैंने हाथ हजर अस्वद की तरफ पर रखकर उन दोनों हाथों को चूमना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह पढ़कर आपने जब घूम जाना है पूरा इस तौर पर के बैतुल्लाह आपके उल्टे हाथ की तरफ आ जाए। इस तौर से आपने बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। हजर अस्वद से रुकन यमानी तक अगर और दुआएं याद ना हो तो तीसरा कलमा पढ़ते रहें, और रुकन यमानी से हजर अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। जब हजर अस्वद पे पहुंचे इस्तिलाम इस तौर से करना है कि पूरा हजर अस्वद की तरफ नहीं मुड़ जाना, सिर्फ जरा सा अपना चेहरा और जरा चेहरा पूरा और सीना जरा सा और दोनों हाथ यूं करके, बाकी पूरा जिस्म सीधा जिस रुख पर चल रहे हैं उसी रुख पर रहेगा। पांव भी सीधे रहेंगे, ऊपर वाला धड़ थोड़ा सा मुड़ेगा और यूं मुड़कर यूं इशारा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के अपने हाथ चूम लें। हर दफा हजर अस्वद के सामने पहुंचकर इस्तिलाम करना सुन्नत अमल है। तो यूं आपने 7 चक्कर लगाने हैं और 8 इस्तिलाम होंगे कि जब 7वां चक्कर खत्म होगा फिर 8वां इस्तिलाम, ये आपका तवाफ का रुकन अदा हो गया। उसके बाद अल्लाह मौका दे तो मकाम इब्राहिम के पीछे या जहां पूरी मस्जिद हराम में आसानी हो वहां पर 2 रकात तवाफ की नियत से पढ़ के दुआ मांगी जाए
اس کے بعد ملتزم کے بالکل قریب تو نہیں جانا، اس کی سیدھ میں ذرا کھڑے ہو کر دعا مانگ لی جائے، اس کے بعد زمزم پیٹ بھر کر پینا، یہ سنت عمل ہے۔ تو عمرے کے 2 کام ادا ہو گئے، احرام چل رہا ہے، طواف ادا ہو گیا۔ اب تیسرا کام سعی۔ سعی صفا مروہ کے درمیان، صفا مروہ بیت اللہ کی حدود میں ہی ہے، لکھا ہوا ہے بڑا بڑا الی المسعی، سعی کی طرف جانے کا یہ راستہ ہے۔ سعی کی طرف جانے سے پہلے نواں استلام کر لیا جائے حجر اسود کا، چونکہ وہاں سے حجر اسود اب نظر نہیں آ رہا، پہلے صفا سے نظر آتا تھا۔ صفا پہنچ کر یہ آیت پڑھنی ہے، ابدأ بہ کما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھ کے صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کرنا ہے۔ درمیان میں ہری لائٹیں آئیں گی جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، وہاں ذرا سا دوڑنا ہے، مردوں نے عورتوں نے نہیں۔ صفا مروہ کا بہترین ذکر چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ ونصر عبدہ۔ اور میلین اخضرین کے درمیان کی دعا رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح مروہ پہ 7واں چکر آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سعی کے لیے 2-3 باتیں اہم سمجھ لیں۔ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی سعی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، ہم حج سفر کر کے پہنچتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے فوراً جا کے عمرہ ادا کرنا، آرام کر کے بشاشت ہو پھر جائیں۔ عمرہ طواف ادا کیا پھر تھک گئے، اب سعی میں انسان سوچتا ہے اور تھکوں گا، وہاں ویل چیئریں نظر آ رہی ہیں۔ جو آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور عام زندگی میں چلنے پھرنے پر قادر نہیں، وہ تو ویل چیئر پہ سعی کر سکتا ہے، لیکن جو عام روز مرہ زندگی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، واک بھی کر رہا ہے، چلنے پھرنے پر قادر بھی ہے، اس کے لیے کرسی پر، ویل چیئر پر سعی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں وہاں صرف ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم تھک گئے۔ تھکنا عذر نہیں ہے، تھکنا عذر نہیں، اس کا علاج موجود ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اچھے طریقے سے آرام کر کے آئیں، ہوٹل اللہ نے دیا ہوا ہے، ہوٹل میں اچھے طریقے سے آرام کر کے آئیں، جب بشاشت ہو جائے پھر بھی آپ تھک گئے طواف کر کے، آپ ہوٹل واپس چلے جائیں، نہ کریں سعی، 2-4 گھنٹے وہاں آرام کریں، جب تھکاوٹ اتر جائے پھر آ کے سعی کر لیں۔ کون کہہ رہا ہے آپ سے کہ فوراً سعی کرنا ضروری ہے؟ اتنی بات ہے کہ جب تک سعی نہیں ہوگی احرام نہیں اترے گا، لیکن ویل چیئر پہ سعی کرنے کا جوان لوگ یا صحت مند لوگ نہ سوچیں، ورنہ عمرہ خراب ہو جائے گا۔ چونکہ سعی کی شرائط میں سے ہے پیدل چلنا، جو پیدل چلنے پر قادر ہے، تھکنا عذر نہیں ہے۔ 1 چکر کیا بیٹھ جاؤ، 10 منٹ آرام کرو، پاؤں شاؤں اپنے دباؤ، پانی شانی پی لو، پھر دوسرا چکر لگا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں 1 گھنٹے میں سعی ہونی ہے 2 گھنٹے میں ہو جائے گی، لیکن کرسی پہ کرنے کا تصور نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل موجود ہے شریعت میں۔ جان چھڑانے والا کام نہیں کہ بس میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں، جان چھڑانے والا وہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، بڑے بڑے اچھے خاصے جوان لوگ کرسی پہ سعی کر رہے ہیں، نہیں، یہ مناسب نہیں، بالکل جائز نہیں۔ تو سعی کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اگلا کام حلق یا قصر ہے۔ حلق یا قصر سمجھ لیں، جس مرد کے بال 1 انگلی کے پورے سے بڑے، 1 انچ 1 انگلی کا پورے سے بڑے، اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ بھی قینچی سے بال کتروا سکتا ہے، پر کتنے؟ اتنے کہ 1 انگلی کے پورے کے بقدر بال پورے سر کے کٹ جائیں، جس کو بولتے ہیں مشین پھروانا۔
لیکن بہتر کیا ہے مردوں کے لیے؟ اس طرح پھروا کر گنجا ہو جانا، چونکہ آپ علیہ السلام نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی، اور قینچی سے بال کتروانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ کی دعا کی۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کی 3 بار کی دعا ملے۔ اچھا، جس کے بال 1 انگلی کے پورے سے کم ہیں، اس کے لیے تو اس طرح پھروانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس نے تو اس طرح ہی پھروانا ہے۔ عورتیں کیا کریں گی؟ اپنے تمام چٹیا کے بالوں میں سے جمع کر کے، پوری چٹیا کے بالوں میں سے 1 انگلی کے جو لٹکے ہوئے بال ہیں، لٹکے ہوئے بالوں میں سے 1 انگلی کے پورے کے بقدر کٹ گئے، ان کا قصر ادا ہو گیا۔ اب یہ جب 4 کام ہو گئے، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، آپ کا احرام ختم۔ ہوٹل جائیے، اچھے طریقے سے نہائیے دھوئیے، خوب خوشبو والے صابن سے نہائیے، اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کر اپنے ان کپڑوں میں آ جائیے، اور ان کپڑوں میں آ کر جتنا وقت بیت اللہ میں ہیں وہاں جا کر کثرت سے عبادت کریں، نفلی طواف کریں، 5 نمازیں بیت اللہ میں ادا کرنے کی کوشش کریں، بیت اللہ میں اہتمام سے 5 نمازیں ادا کریں، زیادہ سے زیادہ وقت بیت اللہ میں گزاریں۔ ہوٹل صرف اس لیے ہے کہ جب تھک جائیں تھوڑا سا آرام کر لیں گے، اور جب بھوک لگے گی تو جا کر کھا لیں گے۔ ہوٹل کے لیے ہم وہاں نہیں جا رہے، ہوٹلنگ اور کھانوں کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب میں ایسے کی بات آئی تھی، حج کے بارے میں مختصراً بات عرض کر دوں۔ 5 دنوں میں حج ادا ہوتا ہے، وہ 5 دن سال کے مخصوص ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ، اس کے علاوہ سال کے کسی اور دن میں حج ادا نہیں ہو سکتا۔ 6واں دن 13 ذی الحجہ کا اختیاری ہے، 5 دن ضروری ہیں۔ 4 جگہوں پہ جانا ضروری ہے، 5 دن 4 جگہ 10 کام، یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ دن 5 ہیں، جگہ 4 ہیں، کرنے کے کام 10 ہیں۔ دن کتنے ہیں؟ 5، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور 13 اختیاری ہے۔ کر لو تو اچھی بات ہے، 6 ہو جائیں گے۔ 4 جگہ کون سی؟ مینا، عرفات، مزدلفہ اور بیت اللہ الحرام۔ مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، اور بیت اللہ الحرام بھی جانا ہے۔ 4 جگہوں پر جانا ہے، کرنے کے کام 10 ہیں، 10 میں سے 3 کام فرض ہیں، 7 کام واجب ہیں۔ یہ آج یاد کر لیں، تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گی۔ جو 3 کام فرض ہیں، فرض کے بغیر حج کا رکن، حج ادا ہی نہیں ہوگا۔ نمبر 1 احرام، بولیے نمبر 1، جو آپ کا عمرے کا احرام تو کھل جائے گا، دوبارہ 7 کی رات کو یا 8 کی صبح جیسے گروپ کی طرف سے ہدایات ہوں گی، دوبارہ حج کا احرام عزیزیہ کی بلڈنگ سے بندھے گا 7 کی رات کو یا 8 کی صبح۔ دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے، احرام کے بغیر حج ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا فرض ہے وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں جانا۔ یہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جایا جاتا ہے، اس کے بغیر بھی حج ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا حج کا بڑا رکن ہے طواف زیارت کرنا، کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف زیارت، جس کو طواف افاضہ بھی بولا جاتا ہے، یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ تو 3 حج کے فرائض کیا کیا؟ احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ 7 حج کے واجبات۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، بولیے نمبر 1 وقوف مزدلفہ۔ نمبر 3 تینوں جمرات کو 3 دن کنکری مارنا، جمرات کو 3 دن کنکری مارنا واجب ہے۔ وہ تفصیل اس کی انشاءاللہ آئے گی کہ پہلے دن 1 جمرہ کو اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں جمرہ کو 7 کنکری۔ میں نے واجب کیا گنوایا آپ کو؟ 3 دن جمرات کو کنکری مارنا، یہ حج کا دوسرا واجب ہوا۔ حج کا تیسرا واجب، پہلے دن کی کنکری مارنے کے بعد شکرانے کا جانور ذبح کرنا۔ کیا ہے حج کا تیسرا واجب بھائی؟ پہلے دن کی کنکری مارنے کے بعد شکرانے کا، جس کو ہم لوگ قربانی کا نام دیتے ہیں، اصل وہ دم شکر ہے۔ اصل وہ کیا ہے؟ دم شکر، شکرانے کا جانور ذبح کرنا، یہ حج کا تیسرا واجب۔ حج کا چوتھا واجب ہو گیا قربانی کرنا۔ یہ
चौथा वाजिब हो गया कि जब कुर्बानी हो जाए तो सर के बाल मुड़वाना या औरतों के लिए कैंची से कतरवाना, ये हज का चौथा वाजिब। दोबारा मैं आ जाऊं, पहला वाजिब वकूफ़े मुज़दलिफ़ा, दूसरा वाजिब जमरात को 3 दिन कंकरी मारना, तीसरा वाजिब जब जमरात को कंकरी लग जाए उसके बाद एक जानवर ज़िबा करना, चौथा वाजिब जब जानवर ज़िबा हो जाए तो हलक या कसर करवा कर अपने एहराम से आज़ाद हो जाना। एहराम से उस वक्त तक आज़ाद नहीं होंगे जब तक हलक या कसर नहीं होगा। पांचवा वाजिब 3 काम तरतीब से करना। पांचवा वाजिब क्या है भाई? 3 काम तरतीब से। कौन कौन सी? कंकरी मारना, कुर्बानी करना और हलक कराना। इन तीनों कामों में तरतीब जरूरी है और ये तरतीब से करना पांचवा वाजिब। छठा वाजिब सफा मरवा के दरमियान सई करना। वो कब कैसे की जाएगी उसकी तफसील इंशाअल्लाह बयान करूंगा। सातवां वाजिब है जब आप बैतुल्ला और मक्का मुकर्रमा छोड़ने लगें तो तवाफ विदा, जिसको रुखसती का तवाफ बोला जाता है, तवाफ विदा करना, ये हज का 7वां वाजिब है। तो ये 10 काम 5 दिनों में 4 जगहों पर करने का नाम हज है। इसको पूरा हफ्ता दोहराते रहिए, तफसील इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में बयान होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुतीउर रहमान। जी जी, किसी का कोई जरूरी सवाल हो तो इरशाद फरमाइए। पानी दो। क्या मेरी समझ में नहीं आया। एहराम कब खोलना है हमने? पहली कंकरी मारने के बाद या 3 कंकरी मारने के बाद? पहली कंकरी मारने के बाद पहले दिन आपकी कुर्बानी हो गई, हलक हो गया, फिर एहराम खोल सकते हैं। बाकी 2 दिनों की कंकरी फिर आप सादा कपड़ों में मारेंगे। नहीं, मैं जी तफसील इंशाअल्लाह उसकी बताऊंगा कि तवाफ़ ज़ियारत के 3 दिन हैं। पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक तवाफ़ ज़ियारत किसी भी वक्त भी अदा हो सकता है एहराम उतारने के बाद, और अगर पहले करना चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। उसकी तफसील इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में बताऊंगा। जी 13 को कंकरी मारना बेहतर है। जी मेरे एक सवाल है आपसे कि अगर एहराम उतरने का डर होता है ना कि एहराम उतर जाएगा, तो उस सूरत में बेल्ट बांध सकते हैं? बांध सकते हैं, बिल्कुल। और जो खुशबूदार जो चीजें आपने बताई हैं उसमें तो खाने की भी चीजें हो सकती हैं। जो चीज खाने के अंदर पक गई, खुशबू वाली चीज पक गई, उसका एतबार नहीं है। जो पकी हुई नहीं है, जैसे इलायची है, पकी हुई नहीं है, आपने इलायची पान में इलायची रखकर खा ली, या तंबाकू इलायची वाला। नहीं, मैं फ्रूट की बात कर रहा हूँ, जैसे केला हो गया, वो कुदरती खुशबू है, कुदरती खुशबू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलाम www.darsequran.com